نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو رافع سلام بن ابو الحقیق کا قتل ذی الحجہ 5 ہجری میں۔ یہ شخص حجاز کا تاجر یعنی بزنس مین تھا اور یہودی خیبر کا رئیس تھا، یعنی جو خیبر کے یہودی تھے ان کا رئیس تھا، اور ان بڑے مجرمین میں سے یعنی اتنے بڑے بڑے مجرموں میں سے ایک تھا جنہوں نے اہل مدینہ کے خلاف جماعتوں کو ورگلانے اور لانے کا کام کیا تھا، یعنی مدینہ والوں کے خلاف اسی نے لوگوں کو بھڑکایا تھا، قبیلوں کو اس نے بھی بھڑکایا تھا۔ چنانچہ جب مسلمان احزاب اور قریظہ سے فارغ ہو چکے، یعنی جب جنگ احزاب بھی ہو گئی اور بنو قریظہ بھی ہو گیا، تو خزرج کے 5 آدمی اس شخص کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تاکہ کعب بن اشرف کو قتل کر کے اوس نے، کیونکہ کیا ہوا تھا، تاکہ کعب بن اشرف کو قتل کر کے اوس نے جیسا شرف حاصل کیا تھا ویسا ہی شرف یہ لوگ بھی حاصل کر لیں۔ پھر یہ لوگ خیبر کے چاروں طرف یعنی اطراف میں واقع اس کے قلعے کے پاس پہنچ گئے، اس شخص کے قلعے کے پاس پہنچ گئے۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا اور ان کے قائد عبداللہ بن عتیق نے کہا تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں جاتا ہوں اور دروازے کے پہرے دار کے ساتھ کوئی لطیف ہیلا اختیار کرتا ہوں، یعنی کوئی پلاننگ کرتا ہوں، کچھ کرتا ہوں، ممکن ہے کہ میں اندر داخل ہو جاؤں۔ اس کے بعد وہ تشریف لے گئے اور دروازے کے قریب جا کر سر پر کپڑا ڈال کر یوں بیٹھ گئے جیسے قضائے حاجت کر رہے ہوں، یعنی اس پوزیشن میں بیٹھے جیسے واش روم میں بیٹھتے ہیں۔ پہرے دار زور سے پکار کر بولنے لگے او اللہ کے بندے، اگر اندر آنا ہے تو آ جا، ورنہ میں دروازہ بند کرنے جا رہا ہوں۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے اور چھپ گئے۔ جب لوگ سو گئے تو انہوں نے کنجیاں لیں یعنی چابیاں لیں اور دروازہ کھول دیا تاکہ بوقت ضرورت بھاگنے میں آسانی ہو۔ دروازہ کیوں کھولا؟ تاکہ اگر مجھے بھاگنا پڑے اس کا قتل کرنے کے بعد تو میں آسانی سے بھاگوں۔ اس کے بعد انہوں نے ابو رافع کے حجرے میں رخ کیا، یعنی ابو رافع کے حجرے میں گئے، ادھر جاتے ہوئے جو دروازہ کھولتے اسے اندر سے بند کر لیتے تاکہ لوگوں کو اگر ان کا پتہ بھی چل جائے تو لوگوں کے پہنچنے سے پہلے وہ ابو رافع کو قتل کر دیں۔ ان کی سمجھداری دیکھیے کہ کس سمجھداری سے اور کس پلاننگ سے کام کر رہے ہیں۔ پہلا دروازہ کھول دیا تاکہ بھاگنے میں آسانی ہو، باقی جتنے دروازے کھولتے جا رہے تھے اور اندر سے اس کو بند کرتے جا رہے تھے۔ جب اس کے حجرے میں یعنی اس کے کمرے میں پہنچے تو وہ اپنے بال بچوں کے درمیان تاریکی میں یعنی اندھیرے میں سو رہا تھا اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں ہے، لہٰذا انہوں نے آواز دی ابو رافع۔ اس نے کہا کون ہے؟ عبداللہ نے آواز کا رخ کیا اور تلوار کی ایک ضرب لگائی، یعنی تیز تلوار ماری، لیکن چونکہ وہ ہڑبڑائے ہوئے تھے اس لیے کاری ضرب نہ لگی، یعنی بہت تیز ضرب نہ لگی، بہت تیز وار نہ ہوا، اور اس نے اتنی زور سے چیخ ماری کہ وہ جھٹ باہر نکل گئے اور آواز بدل کر آئے گویا مدد کرنے کے لیے آئے ہوں۔ یعنی ان کی پلاننگ دیکھیے، جیسے انہوں نے وہ چیخا نا اب تو تیزی سے وہ باہر نکلے اور آواز بدل کر آئے کہ کیا ہوا، جیسے مدد کرنے کے لیے آئے ہوں۔ کہا ابو رافع یہ کیسی آواز تھی؟ اس نے کہا تیری ماں برباد ہو، یعنی یہ محاورے کے لیے استعمال کرتے تھے، تیری ماں برباد ہو، ایک آدمی ابھی مجھے اس کمرے میں تلوار اس نے ماری ہے۔ اب انہوں نے دروازے کا رخ کیا اور تلوار کی ایسی زوردار ضرب لگائی کہ وہ خون میں لت پت ہو گیا، لیکن اب بھی قتل نہ ہو سکا، اس لیے انہوں نے اس کے پیٹ پر تلوار رکھ کر دبا دی اور وہ پیٹ تک اتر گئی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ایک دروازہ کھولا اور باہر نکلے۔ چاندنی رات تھی اور ان کی نگاہ کمزور بھی تھی، انہوں نے سمجھا زمین تک پہنچ چکے ہیں، پاؤں بڑھایا تو سیڑھی سے نیچے آ گرے اور پاؤں میں چوٹ آ گئی۔ انہوں نے پگڑی سے پاؤں باندھا اور دروازے کے پاس چھپ گئے۔ جب مرغ نے آواز دی یعنی صبح جب مرغ نے آواز دی تو ایک آدمی نے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں اہل حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کی اطلاع دیتا ہوں، یعنی پھر سب کو اعلان کر دیا، پہلے کسی کو پتہ نہیں چلا تھا کہ اس کا انتقال، موت ہو گئی اس کی، پھر اعلان کر دیا۔ پھر عبداللہ بن عتیق جان گئے کہ وہ مر چکا ہے، لہٰذا اپنے ساتھیوں کے پاس آ گئے اور سب نے مدینہ کی راہ لی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر واقعہ بیان کیا۔ آپ نے ان کے پاؤں پر ہاتھ رکھا، ہاتھ پھیرا اور انہیں ایسا لگا جیسے گویا کبھی کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں تھی، یعنی بہت چوٹ لگ گئی تھی نا ان کی، گر گئے تھے وہ زینے سے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا تو وہ ان کو شفا ہو گئی، یعنی ان کو لگا ہی نہیں کہ مجھے کبھی کوئی تکلیف ہوئی بھی تھی۔ کس کا قتل ہوا تھا؟ یہ بھی بڑے بڑے مجرموں میں سے ایک مجرم تھا۔ 1 مہینے بعد یہ واقعہ پیش آیا تھا۔
ٹھیک ہے. تو مسلمانوں کو کہیں بھی بیٹھنے کا موقع نہیں ملا تھا. ایک کے بعد ایک چیلنجز آ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ رہے تھے اب اس کے پاس، اب اس کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے بعد ایک لوگوں کو بھیجے جا رہے تھے کہ اب کس کس کو ختم کرنا ہے، کس کس کا قتل کرنا ہے. جس جس نے سازش کی ان سب کا قتل کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو جذبے سے انہوں نے کام لیا. تو کرنا کیا ہے، اس واقعے سے بھی ہمیں کیا پتا چلتا ہے. ایک تو جذبہ تھا، سب سے پہلے ہر کام کے لیے جذبہ ہونا چاہیے. اور پھر یہ کہ ہم جب کام کرتے ہیں نا تو ہم میک شور نہیں کرتے کہ ٹاسک کمپلیٹ ہوا یا نہیں ہوا. ہر وقت وہ اس میں تھے کہ ٹاسک ان کا کمپلیٹ ہوا جب انہوں نے آواز سن لی کہ وہ مر گیا، اس کے بعد وہ وہاں سے نکلے، یعنی چھپ گئے تھے نا وہ. اسی طرح ہر کام ہم کیا کرتے ہیں، جذبات سے کرتے ہیں، کبھی عقل کم لگاتے ہیں. وہ ہر کام پلاننگ سے کر رہے تھے. ایک طریقے سے انہوں نے پورا مشن پورا کیا اور چوٹ اگر آئی تو اس کی بھی پرواہ نہیں کی. ٹھیک ہے. چوٹ آئی تو، اور پھر لیڈر تھے وہ گروپ کے، اور خود کام کیا، جبکہ اوروں سے بھی کروا سکتے تھے لیکن خود آگے بڑھ کر گئے. آئی سائٹ ویک تھی پھر بھی کام کیا، کیونکہ آئی سائٹ کی وجہ سے ہی انہیں سیڑھیاں نظر نہیں آئی، تو پھر بھی انہوں نے کام کیا. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہی کام چھوڑ دیتے ہیں، یا کام بہت جذبے سے شروع کرتے ہیں اور بیچ میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں میں تو کبھی کبھی بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، اس کو بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں. یا کوئی پریشانی آ گئی، کوئی چوٹ لگ گئی، کوئی دقت آ گئی تو اس میں ہم رک کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ لوگ کیسے تھے؟ یہ لوگ چوٹ کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اپنے زخموں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اپنی طبیعت کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور کبھی بھی سستی نہیں دکھاتے تھے. چاہے حالت اور سچویشن کیسی بھی ہو، کبھی بھی سستی نہیں دکھاتے تھے. فوراً جو حکم آتا تھا تیزی سے اس کو کر ڈالتے تھے. یہ تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا اور آج ان کے درجے اتنے بلند ہیں. پھر سید یمامہ سمامہ بن اسال کی گرفتاری محرم 6 ہجری میں. یہ بھی ایک سردار تھا. پھر یہ 1 مہینے بعد ہوا. آپ دیکھیں نا، محرم 6 ہجری میں ہوا، پیچھے ذی الحجہ 5 ہجری تھی. پھر 1 مہینے بعد سمامہ بن اسال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دین اسلام کو سخت ناپسند کرتے تھے. یعنی یہ سردار تھا اور اسلام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند کرتا تھا. چنانچہ محرم 6 ہجری میں مسلمہ کذاب کے حکم سے بھیس بدل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلا. ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو 30 سواریوں کے ساتھ ذریعہ کے اطراف میں، جو بصرہ کے راستے میں مدینہ سے 7 رات کے فاصلے پر تھا، بنی بکر بن کلاب کی تعدید کے لیے بھیجا. یعنی ان کی تعداد کے لیے ان کو دیکھنے کے لیے بھیجا. سواروں نے واپس آتے ہوئے راستے میں سمامہ کو پا لیا. چنانچہ انہیں گرفتار کر کے مدینہ لے آئے اور مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا، یعنی ایک کھمبے سے انہیں باندھ دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو فرمایا، سمامہ تمہارے پاس کیا ہے؟ یعنی ما عندکا یا سمامہ. انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس خیر ہے. اگر قتل کرو تو ایک خون یعنی قصاص والے کو قتل کرو گے، اور اگر احسان کرو تو ایک قدردان پر احسان کرو گے، اور اگر مال چاہتے ہو تو مانگو، جو چاہے وہ دیا جائے گا. یعنی اتنا زیادہ بدلہ، یعنی کہ کس طرح ہے کہ کس طرح اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسی حال میں چھوڑ دیا. دوسرے دن پھر گزرے، یعنی بندھا چھوڑ دیا اسی حالت میں. پھر دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گزرے اور پھر یہی باتیں ہوئی. پھر تیسرے دن یہی سوال جواب ہوئے. اس کے بعد آپ نے فرمایا، اطلقوا سمامہ کو چھوڑ دو. یہ وہ شخص تھا جو اب قتل کرنے کے لیے نکلا تھا. صحابہ کرام نے انہیں چھوڑ دیا. انہوں نے غسل کیا اور وہ مسلمان ہو گئے. پھر کہا، واللہ روئے زمین پر کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ کے چہرے سے زیادہ قابل نفرت نہیں تھا، لیکن اب آپ کا چہرہ میرے نزدیک دوسرے تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا. اور واللہ روئے زمین پر کوئی دین میرے نزدیک آپ کے دین سے زیادہ ناپسندیدہ نہ تھا، مگر اب آپ کا دین میرے نزدیک دوسرے تمام دین سے زیادہ محبوب ہو گیا. پھر واپسی پر حضرت سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے مکہ گئے تو قریش نے انہیں اسلام لانے پر ملامت کی. انہوں نے کہا، واللہ تمہارے پاس یمامہ کے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہ آئے گا جب تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہ دے دیں.
یمامہ کے سردار تھے نا، کہ انہوں نے کیا کہا کہ تمہارے پاس ایک گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں. چنانچہ واپسی کے بعد انہوں نے اہل مکہ کے لیے گیہوں بھیجنے کی ممانعت کر دی، ریسٹرکشن لگا دی، یعنی اکنامیکل سینکشنز لگا دیے، پھر جس سے وہ مشکل میں پڑ گئے. حتیٰ کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرابت کا واسطہ دے کر لکھا کہ اب سمامہ کو لکھ دیں، آپ سمامہ کو یہ لکھ دیں کہ گیہوں بھیجنے کی اجازت دے دیں. پھر آپ نے ایسا ہی کیا. کیسے مسلمان ہوئے وہ؟ اب یہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن دیے؟ 3 دن دیے انہیں، ٹھیک ہے، سوچنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، آبزرویشن، مسلمان اور اسلام کو پہچان کریں، تاکہ وقتی طور پر مسلمان نہ ہو، سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، کیونکہ وہ وقتی طور پر بھی مسلمان ہو سکتے تھے، کیا کہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن دیے انہیں. پھر کسی بھی شخص کو پرکھنے کے لیے ٹائم بھی چاہیے ہوتا ہے. اگر آپ کسی بھی شخص کو پرکھیں اور کسی کے جگہ کو یا کسی کے نیچر کو پرکھیں تو اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے، ایک دم سے نہیں پتا چل پاتا، ایک دم سے ہم ججمنٹل نہیں ہو سکتے. پھر صرف تبصرے اور بحثیں ہی نہیں کرنی، ہمیشہ ہمیں اس میں بھی نیچرل، ہمیشہ نیچرل ہی رہنا ہے. ہم صرف ڈسکشن زیادہ کرتے ہیں اور کام کم کرتے ہیں، اب سوسائٹی پر، اب نیتاؤں پر، اب حالات پر وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں غور و فکر بھی کرنی ہے اور پھر اس کے بعد کام بھی کرنا ہے. تو آپ سے ہم نے کیا کیا؟ 3 دن دیے جیسے وہ مسلمان ہوئے اور فوراً انہوں نے کیا کرنا؟ اپنا کام پر لگ گئے اور کام کرنا بھی شروع کر دیا. اب آج کے ٹائم پر یہ ہونے لگا ہے کہ ہم ڈسکشن زیادہ کرتے ہیں، اور ہر گھر میں آپ دیکھیے، ہر گھر کی ایک کہانی ہے، بس ڈسکشن، کبھی نیتاؤں پر ہو رہے ہیں، کبھی سرکاروں پر ہو رہے ہیں، کبھی گھر والوں پر ہو رہے ہیں، بس ڈسکشن ہوتے ہیں. اور ہم کام کتنا کرتے ہیں؟ بدلاؤ تو تبھی آئے گا جب ہم کچھ کریں گے، ڈسکشن، پلاننگ اور اس کے بعد ورک. اب یہ ہوا تھا غزوہ بنو لہیان، یہ ربیع الاول 6 ہجری میں. بنو لہیان وہی ہے جنہوں نے رجی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا. یہ حجاز کے بہت اندر عسفان کی حدود میں آباد تھے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نمٹنے میں قدر تاخیر کی، کیونکہ یہ بہت اندر تھے یہ لوگ، اس لیے ان سے نمٹنے میں تھوڑی دیری ہو گئی. جب کفار کے مختلف گروہوں میں پھوٹ پڑ گئی، کون سے؟ احزاب کے موقع پر پھوٹ پڑ گئی تھی نا، حضرت نعیم نے پھوٹ ڈال دی تھی، جتنے بھی گروہ تھے، اس کے بعد ان سے چھٹکارا ملا تھا. تو جب کفار کے مختلف گروہوں میں پھوٹ پڑ گئی تھی اور آپ دشمنوں سے کسی قدر مطمئن ہو گئے، تو آپ نے مدینہ کا انتظام ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ کر 200 صحابہ اور 20 گھوڑوں کے ساتھ ربیع الاول 6 ہجری میں بنو لہیان کا رخ کیا اور یلغار کرتے ہوئے بطن غران تک جا پہنچے. اور یہ امج اور عسفان کے درمیان ایک وادی ہے، اور یہیں آپ کے صحابہ کو شہید کیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے رحمت کی اور 2 روز یہیں قیام فرمایا. ادھر بنو لہیان کو خبر مل گئی اور وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف بھاگ نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب تھا تو وہ بھاگ نکلے، ان کا کوئی آدمی ہاتھ نہ آ سکا. پھر آپ نے عسفان کا قصد کیا، یعنی عسفان کی طرف رخ کیا اور وہاں سے 10 سواروں کا دستہ آگے بھیجا تاکہ قریش ان کی آمد کا حال سن کر مرعوب ہو جائیں، یعنی قریش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب پڑ جائے. اس دستے نے، یعنی اس گروپ نے قرائل الغمیم تک کا چکر لگایا، یعنی ایک جگہ تھی، اور اس کے بعد آپ کل 14 دن مدینہ سے باہر گزار کر مدینہ واپس آ گئے. ایک تو یہ کہ ہر جگہ ام مکتوم کو ذمہ داری دی گئی، اس کا مطلب یہ کہ وہ اس کے اہل تھے، ٹھیک ہے، نابینا تھے لیکن ذمہ داری کے اہل تھے. تو کوئی بھی کمی، ایک تو یہ کہ دین کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی. اور پھر انہی کے بارے میں عبس وتولی نازل ہوئی تھی سورت، جو آپ پڑھ چکے ہیں قرآن میں. تو اس وجہ سے ہمیں کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ہمیں نہیں پتا کس کے اندر کیا کمی اور وہ کتنا بڑا کام کر جائے، تو حقیر کسی کو نہیں سمجھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب تھا، دہشت نہیں تھی، روب تھا. روب از ڈفرینٹ فرام دہشت، ٹھیک ہے نا. تو بھاگ جاتے تھے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب سے. تو اس میں بھی یہی ہوا کہ
یہ جو ہے صرف ایک ہی آدمی ہاتھ میں آیا اور یہ روب ڈلا، آپ سے کے روب تھا اور وہ بھاگ گیا. اور یہاں پر بھی پھر آپ نے جب قریش کی طرف بھیجا تو ان میں بھی روب. اور پھر آپ جو ہیں پھر آپ نے سب سے امپورٹنٹ وہاں پر جہاں پر یہ لوگ شہید ہوئے تھے، آپ سے کے صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، آپ نے ان کے لیے دعائے رحمت کی اور 2 روز یہیں پر قیام فرمایا. سیریہ عیس اور ابو العاص کون تھے؟ یہ شوہر تھے زینب بنت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا قبول اسلام. ٹھیک ہے. جمادی الاولیٰ 6 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 170 سواروں کے ساتھ عیس کی طرف روانہ کیا. مقصد کیا تھا کہ شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کو پکڑنا تھا. شام کی طرف سے ایک قافلہ آ رہا تھا، اس کو پکڑنا تھا، جس کے سربراہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کے شوہر ابو العاص بن ربیع تھے. مسلمانوں نے اس قافلے کو لوگوں سمیت گرفتار کر لیا. البتہ ابو العاص ہاتھ نہیں آئے، وہ سیدھے مدینہ پہنچے، حضرت زینب کی پناہ لی اور ان سے کہا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ آپ قافلے کا مال واپس کر دیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کی اور آپ نے چھوٹی بڑی تھوڑی زیادہ ہر چیز واپس کر دی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش سنتے تھے. اور پھر یہ کہ مسلمانوں کو مال تو چاہیے نہیں تھا، ہے نا. اور یہ مال پکڑنا بھی کیوں تھا؟ کیونکہ یہ مال مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتا، ان کے خلاف یوز ہوتا، اور وہ یہ سازش کر رہے تھے یہ لوگ. تو یہ ایک طرح سے آپ کا پھر احسان بھی ہو گیا. اور وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ اہل عرب احسان کا بدلہ، یعنی کوئی ان پر احسان کرتا تھا تو وہ بہت بڑے اس کے مرید ہو جایا کرتے تھے اور ان کو لگتا تھا کہ اس نے احسان کیا ہے، تو دشمنی کم ہو جایا کرتی تھی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال واپس کر دیا تو وہ احسان ہو گیا ایک طرح سے. اور ابو العاص یہ جنگ بدر میں بھی پکڑے گئے تھے اور یہ مدینہ میں بھی، اور ٹھیک ہے اس میں بھی پکڑے گئے تھے جنگ بدر میں. پھر ابو العاص تجارت، مال اور امانت کے معاملے میں مکہ کے چند گنے چنے لوگوں میں سے تھے. وہ مکہ گئے، امانتیں اہل امانت کو ادا کریں، پھر مسلمان ہو گئے اور ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی نکاح کے تحت ان کو واپس کر دیا تھا اور یہ واپسی 3 سال سے کچھ زیادہ عرصے کی جدائی کے بعد ہوئی. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران مزید کئی سیریا بھی بھیجے جن کا دشمن کی سیریا کو، یعنی دشمن کی سرکشی کو توڑنے، ان کی آگ بجھانے، یعنی ان کی جو شرک تھی اس کی آگ بجھانے اور دور دراز علاقوں تک امن اور امان پھیلانے میں بڑا اثر تھا. پھر آس پاس کچھ اس طرح کی خبریں آئیں کہ آپ غزوہ منو بستلق کے لیے تشریف لے گئے. اچھا، ایک اور سیریا ہوا تھا جس کا یہاں پر نہیں ہے لیکن بہت اچھا ہے، تو اس کا سن لیے. سیریا خبت، یہ ہے الرحیق المختوم میں. اس سیریا کا زمانہ رجب 8 ہجری بتایا جاتا ہے، مگر سیاق بتاتے ہیں کہ یہ حدیبیہ سے پہلے کا واقعہ ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے 300 سواروں کی جمعیت روانہ فرمائی، یعنی 300 سوار تھے ان کو روانہ فرمایا، اور ہمارے امیر ابو عبیدہ بن جراح تھے، یعنی جو ان کے لیڈر تھے، امیر تھے، وہ کون تھے؟ ابو عبیدہ. قریش کے ایک ایک قافلے کا پتہ لگانا تھا. مقصد کیا تھا؟ ایک ایک قافلے کا پتہ لگاؤ. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس مہم کے دوران سخت بھوک سے دوچار ہوئے، یہاں تک کہ پتے جھاڑ جھاڑ کر کھانے پڑے. کس قدر بھوک لگی میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ اس میں بہت سخت آزمائش تھی. اس سیریا میں بہت آسان سیریا نہیں تھا یہ والا. اس میں اتنا لمبا ٹائم گزرا اور کھانا پینا کچھ نہیں تھا، وہ ختم ہو چکا تھا. تو صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ انہیں پتے جھاڑ جھاڑ کر کھانے پڑے اور پتے جھاڑ کر پانی میں بھگو کر اس کو کھاتے تھے وہ، اس لیے اس کا نام جیش خبت پڑ گیا. خبت جھاڑے جانے والے پتوں کو کہتے ہیں. آخر ایک آدمی نے 3 اونٹ ذبح کیے، پھر 3 اونٹ ذبح کیے، پھر 3 اونٹ ذبح کیے، لیکن اس کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے منع کر دیا. پھر اس کے بعد ہی سمندر میں امبر نامی ایک مچھلی پھینک دی. سمندر نے ایک امبر نامی مچھلی پھینک دی جس سے ہم آدھے مہینے تک کھاتے رہے اور اس کا تیل بھی لگاتے رہے، یہاں تک کہ ہمارے جسم پہلی حالت پر واپس آ گئے اور تندرست ہو گئے. اب عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پسلی کا ایک کانٹا لیا اور لشکر کے امبر، یعنی اس کے لشکر کے امبر
سب سے لمبا آدمی اور سب سے لمبے اونٹ کو دیکھ کر آدمی کو اس پر سوار کیا اور وہ سوار ہو کر کانٹے کے نیچے سے گزر گیا. ہم نے اس کے گوشت کے کچھ ٹکڑے توشے کے طور پر رکھ لیے اور جب مدینہ پہنچے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا تذکرہ کیا، یعنی اس کے بارے میں ذکر کیا. تو آپ نے فرمایا یہ ایک رزق ہے جو اللہ نے تمہارے لیے برآمد کیا ہے، یہ اس کا گوشت تمہارے پاس ہو تو ہمیں بھی کھلا دو. ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ گوشت بھیج دیا. تو اب یہ دیکھیے ہوتا کیا ہے، اس کے بارے میں روایت اور بھی آتی ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ ہمیں روز صرف ایک کھجور دیتے، یعنی کھانا کیسے ختم ہو گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بھیجا تھا نا، ان لوگوں کو، ان 300 آدمی کو، تو کچھ کھجوریں بھی تھیں. تو اور امیر کس کو بنایا؟ ابو عبیدہ کو. اب ابو عبیدہ صرف ایک کھجور دیتے سب کو. تو ابو جبیر کہتے ہیں کہ میں نے جابر سے پوچھا کہ ایک کھجور میں تمہارا کیا بنتا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہم اس کھجور کو بچے کی طرح چوستے، پھر ہم اس پر پانی پی لیتے، پھر وہ کھجور ہمیں رات بھر کے لیے کافی ہو جاتا اور ہم اپنی لاٹیوں سے پتے جھاڑ کر پانی میں بھگو کر کھاتے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور ہم سمندر کے ساحل میں چلے جاتے، یعنی ٹہلنے کے لیے، چکر لگانے کے لیے سمندر کے ساحل میں چلے جاتے. تو اتفاق سے ہمیں سمندر میں دور پڑی ایک موٹی کوئی ہیوج چیز دکھائی دی، یعنی بہت بڑی چیز دکھائی دی. ہم اس کے پاس آئے تو دیکھا ایک جانور ہے جسے امبر کہا جاتا ہے. اس جانور کا نام کیا ہے؟ امبر. راوی کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ نے کہا کہ یہ مردار ہے. پھر وہ کہنے لگے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ہیں اور اللہ کے راستے میں ہیں اور تم بھوک کی وجہ سے بے قرار ہو، اس لیے اسے کھا لو. پھر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اس جگہ 1 مہینے ٹھہرے اور ہم 300 کی تعداد میں تھے. یہاں ہم نے اتنا کھایا یہاں تک کہ ہم موٹے ہو گئے. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم اس جانور کے آنکھ کے حلقے سے، یعنی جو آنکھ کا سرکل ہوتا ہے نا، جیسے ہماری آنکھ ہے اور اس کا سرکل ہے، اس آنکھ کے حلقے سے مشکوں سے بھر بھر کر چربی نکالتے. یعنی مشکیزے جو ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے پانی کے جو مشکیزے ہوتے ہیں، اس کی آنکھ میں سے وہ بھر بھر کے چربیاں نکالا کرتے تھے. یعنی وہ لوگ ویل جیسی تھی، ویل سے بھی بڑی مان لو وہ چیز تھی جو. اور ہم اس سے بیل کے برابر گوشت کے ٹکڑے کاٹتے. کس کے برابر؟ بیل کے برابر گوشت کے ٹکڑے کاٹتے. الغرض ابو عبیدہ نے ہم میں سے 13 آدمیوں کو لیا. وہ اس جانور کی آنکھ کے حلقے میں بیٹھ گئے. ایک آنکھ میں 13 لوگ بیٹھ گئے. اب آپ سوچئے وہ کتنا بڑا ہوگا، وہ پانی کا جو بھی تھا جانور جس کو امبر کہا جاتا ہے. اور اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی کو کھڑا کیا اور پھر ان اونٹوں میں سے جو ہمارے ساتھ تھے، یعنی جو اونٹ لے کر گئے تھے، وہ اونٹ جو ان کے ساتھ تھے، تو اس پسلی کو پکڑا، اس کو کھڑا کیا اور ایک آرک کی طرح بن گئی. یعنی جب پسلی کو کھڑا کیا تو وہ ایک آرک بن گئی اور اونٹ پر بیٹھا ہوا آدمی اس کے نیچے سے آرام سے نکل گیا. اتنی بڑی وہ مچھلی تھی جو بنی. تو پھر اس کے بعد یہی واقعہ ہوا. پھر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا بتایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مچھلی جو تھی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رزق تھا اور تمہارے لیے نعمت تھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ اگر اس کا کچھ گوشت ہے تو مجھے بھی کھلاؤ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھایا. تو اللہ کے راستے میں مشکلیں آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسے معجزے بھی دکھاتے تھے کہ یہ کھانے کا بندوبست کس نے کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا. انہوں نے کتنے دن تک صرف پتے کھائے تھے اس سیریا میں. انہوں نے اتنے دن تک صرف پتے کھائے تھے اور پتے جھاڑتے، ان کو پانی میں ڈبوتے اور پھر ان کو کھاتے. اور کھجور ختم ہو چکے تھے.